افغان حکومت کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، امن کے لیے ہم نے کئی بار ان سے اچھے انداز میں بات کی، افغان بھائیوں کے لیے جو کچھ کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی بھرپور میزبانی کی، 40 لاکھ افغان پاکستان میں دہائیوں سے مقیم ہیں، ہم نے بھائی چارے کے رشتے کو قائم و دائم رکھا۔ دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، افغانستان میں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی گئی، جس وقت حملہ ہو رہا تھا تو افغان وزیر خارجہ بھارت میں موجود تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں منہ توڑ جواب دیا گیا، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سے 50 خوارج جہنم واصل، فتنہ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی ناکام کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا، کئی خوارج زخمی بھی ہوئے، پاک فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، کلیئرنس آپریشن جاری، ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن، خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 34 دہشت گرد مار گرائے، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں 18 خوارج ہلاک کیے گئے، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 8 خارجی مار گرائے، بنو میں بھی آپریشن کے دوران 8 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کو پیش کی گئی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ سینٹرل ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، یہ وہی جنگجو ہیں جو ماضی میں طالبان کے اتحادی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے سامنے تحفظات رکھ دیے۔ ملاقات میں ساغدار، رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان، احد چیمہ شریک، پی پی وفد میں نیر بخاری، پرویز اشرف، ندیم افضل چند، شہری رحمان شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستان کے امن و سلامتی کے عزم کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مکمل اور دیر پا جنگ بندی پر عمل پیرا ممالک کی حمایت کرتے ہیں، تعلقات میں مسلسل بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، جنگ بندی علاقائی امن استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان چین کے ہمسائے اور دوست ملک ہیں اور ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے۔ وفاق کی حکومت کا TLP کے خلاف بڑا ایکشن، اسلام آباد میں TLP کے دفاتر، مساجد اور مدارس کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائی سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ اور ضلعی انتظامیہ کے حکم پر کی گئی۔ پنجاب بھر میں مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پرتشدد احتجاج میں ملوث گرفتار ملزمان کی تعداد 3400 ہو گئی۔ پنجاب بھر کے تھانوں میں 76 مقدمات درج، سب سے زیادہ 39 مقدمات لاہور میں درج ہوئے۔ مظاہرین کے حملوں سے 250 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق اشتعال انگیزی احتجاج میں ملوث ملزمان کی گرفتاری فہرستوں کے مطابق جاری ہیں۔ فوٹیجز کی مدد سے براہ راست تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ملزمان کو A, B and C کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا۔ مذہب کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، پنجاب حکومت کا انتہا پسندی میں ملوث جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، متعدد فیصلے کیے گئے۔ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث افراد پر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے۔ انتہا پسندی میں ملوث جماعتوں کی قیادت کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گی۔ صوبائی حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، غیر قانونی اسلحہ کے خلاف بھی سخت اقدامات اٹھانے کی ٹھان لی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान पेशोरी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में K4 मंसूबे, कराची और शहरी सिंध के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का सुहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे लेकिन मुलाकात न हो सकी। बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। अपने दौरे हुकूमत में जल्लाद और फ़िरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि माजी में इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द, शिद्दत पसंद करार देते थे। अब इसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यू टर्न लेने और बारहा मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। जिस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है वहाँ दहशतगर्दी उरूज पर है। KP बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। कानून की हुक्मरानी तमाम शहरियों पर लाजिम है और हर फर्द के लिए इंसाफ और एहतराम फराहम करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं, आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से इस्तेफादे को यकीनी बनाने के लिए समाजी सतह पर काम करने की जरूरत है। वक्त इंसाफ की फराहमी पर जोर देते हुए कहा कि इख्तलाफात के बावजूद हम सबको एक छत तले रहकर एक दूसरे की इज्जत और इंसाफ का एहतराम करना होगा। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत। FBI ने हिदायत जारी कर दी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेस मनसूख। तमाम कंटेनर्स टर्मिनल्स के गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। फैसला कस्टम्स हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट इजलास में हुआ। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई है। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश भी खत्म। अफगानी ताजिर पाकिस्तान के साथ तिजारत के खात्मे पर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। ताजिरों का 4 दिन से बंद कारोबार पर परेशानी का इजहार। कहा, तुरखम बॉर्डर की बंदिश से अफगानिस्तान और उसके शहरियों को नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान कैंप में ऑपरेशन का दूसरा रोज इंसदाद तजावुजात का अमला हैवी मशीनरी समेत पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी में अफगान मुहाजिरीन के कैंप में दाखिल। खाली मकानात मिस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के पहले रोज 350 कच्चे पक्के मकानात मिस्मार किए गए थे। दुनिया भर में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अफगानियों की सबसे ज्यादा मदद की। हमेशा अच्छे पड़ोसी होने का हक अदा किया, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मीमन कहते हैं, हालिया कशीदगी में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। दहशतगर्दी नासूर है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर 7 भारतीय तैयारी गिराने का तस्करा। मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासी के इंकशाफात। बोले, मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाकर लाखों जानें बचवाईं। पाक भारत जौहरी तसादम को टाला जिसमें 7 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत गैर, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ अल जदान से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात और निजी सरमायाकारी पर गुफ्तगू। SIFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। कहा, मईशत को पायदार बुनियादों पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है।
صدر مملکت کی لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر شہید کے گھر آمد، آصف علی زرداری کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ زرداری کا لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر شہید کی خدمات کو خراج تحسین کہا، قوم دہشت گردوں کی ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیتلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ محسن نقوی نے غزہ معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس کی ملاقات، پاک آسٹریلیا تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کا، کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر بھی گفتگو۔ کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، بیشتر علاقے پانی سے محروم۔ نارتھ ناصر آباد، گلبرگ ٹاؤن میں پانی کی فراہمی معطل، لیاقت آباد ٹاؤن، انچولی، گلستان جوہر میں بھی پانی کی فراہمی بند۔ 48 انچ کی لیک ہونے والی لائن پر 2 روز سے مرمتی کام جاری۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری، مغربی کنارے پر فلسطینیوں کی گرفتاریاں، چھاپوں کے دوران فائرنگ سے 8 فلسطینی زخمی ہوئے، 4 بچے شامل، 2 فلسطینیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نشانہ بنایا گیا۔ غیر قانونی اسرائیلی آبادکاریوں کا جائزہ لینے والے ادارے کے ڈائریکٹر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ جتنے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی باقیات تک پہنچا جا سکتا تھا وہ اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں، بقیہ لاشوں کی باقیات تک پہنچنے کے لیے خصوصی مشینری کی ضرورت ہے۔ مودی سرکار پر امریکی ٹیرف بھاری پڑ گیا، ٹرمپ سرکار کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، روسی تیل خریدنے سے توبہ کر دی، امریکی صدر کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر ناراض تھا، مگر اب معاملہ طے ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے، چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت، قوم انہیں شہید ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تحریک پاکستان کے نامور رہنما کا شمار قائد اعظم کے قریبی رفقا اور جدوجہد آزادی کے مرکزی رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب بھی دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت ایک اور میدان میں پھر آمنے سامنے، پاک بھارت فائٹرز دبئی میں بڑے مقابلے میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ پاکستانی فائٹر رضوان علی 23 اکتوبر کو بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ سے مقابلہ کریں گے۔ رضوان علی اب تک ناقابل شکست ہیں، قومی فائٹر 10 فائٹس میں 10 فتوحات اپنے نام کر چکے ہیں۔ عظیم اداکارہ اور خوبصورت آواز کی مالکہ سبیحہ خانم کا یوم پیدائش۔ سبیحہ خانم نے اپنے فنی سفر کا آغاز فلم ببلی سے کیا اور اپنے دور کے تمام مقبول فلمی اداکاروں کے ساتھ فن کے جوہر دکھائے۔ سنتوش کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کو عوام میں بہت پذیرائی ملی۔